الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخش اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لا یخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروفۃ ان اللہ خبیر بما تعملون قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ مومنین کا قول تو یہی ہوتا ہے جب بلائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں نجات پانے والے۔ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے اور پرہیزگاری کرے، بس یہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔ اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سخت قسمیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حکم دیں گے تو اپنے گھروں سے ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں مت قسمیں کھاؤ، مطلب فرما برداری سے ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر تم منہ پھیرو تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذمہ تو صاف پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے کام کیے اچھے کہ وارث کرے گا ان کو زمین پر جس طرح پہلے لوگوں کو وارث کیا تھا، اور محکم کر دے گا ان کے دین کو ان کے لیے جسے اس نے پسند فرمایا ان کے لیے، اور وہ ضرور بدل دے گا ان کی حالت خوف کو امن سے۔ وہ میری عبادت کرتے ہیں، کسی کو میرا شریک نہیں بناتے، اور جس نے ناشکری کی اس کے بعد تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ اور صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز، اور دیا کرو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ کفار عاجز کرنے والے ہیں زمین میں، ان کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تخلیق کی گواہی دے رہا ہے، لیکن بدبخت سب کچھ دیکھنے کے باوجود گمراہ رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل و دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہوتے ہیں، اور وہ صحیح راستے پر نہیں چل سکتے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک منافق بشر تھا جس کا جھگڑا ایک یہودی سے ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو تمہارے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فیصلہ کراتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی انصاف پسند ہے، لیکن منافق چونکہ جھوٹا تھا اس لیے اس نے انکار کیا۔ آج کا فرمان یہاں سے ہی شروع ہوا کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا دل اور دماغ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہوتا ہے۔ اسے جب بھی اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فیصلہ کے لیے بلایا جائے تو وہ سر جھکا لیتا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا شخص ہی نجات حاصل کرنے والا اور مراد پانے والا ہے۔ اس فرمان کی تفسیر میں ایک عجیب بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت عمر مسجد نبوی میں کھڑے تھے، ایک رومی دہقان آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اسلام اختیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کس بات نے تم کو اپنا آبائی مذہب سے منحرف کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تورات، زبور، انجیل کا مطالعہ کیا، لیکن ایک دن میں نے ایک شخص سے قرآن پاک کی یہ آیت سنی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سچ ہے، اس میں ساری آسمانی کتب تورات، زبور اور انجیل کا خلاصہ ہے۔ اس آیت میں سب چیز بیان کر دی گئی ہے کہ جو شخص فرائض میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور سنتوں میں اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور گزری ہوئی زندگی جو غلطیاں ہیں ان کی وجہ سے ڈرتا ہے اور آنے والی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور کامیاب وہ ہیں جسے آتش جہنم سے نجات مل گئی اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس فرمان الہی میں حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اس میں نجات ہے اور انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنا خلیفہ، امین اور مالک بنائے گا، کیونکہ یہی شروع سے اس کا قانون ہے۔ جو انکار کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس پر دونوں جہانوں میں رحم کیا جائے۔ کفار گھاٹے میں رہیں گے اور وہ کبھی غالب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا مومنین سے وعدہ ہے، چانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ہی سارا عرب فتح ہو گیا اور ملحقہ بادشاہوں نے بھی تحائف خدمت میں بھیجے، اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ میں ہی روم اور فارس بھی فتح ہو گئے، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص غلام تھے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا پر فاتح اور غالب کیا۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی برکت تھی۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اب بھی مسلمانوں کو حاصل ہو جائے تو آج بھی ساری دنیا مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ یہی وہ وقت ہے کہ اس میں ہم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کا سہارا لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، تاکہ یاد الہی سے سینوں کو صاف کیا جائے اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنایا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔